بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے کے حوالے سے ہم نے خصوصی پروگرام مرتب کیا ہے. قومی ادارہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ندیم قمر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ماہر امراض قلب پروفیسر فواد فاروق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے اور کس طرح مریضوں کو پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے, ہمیں آج جوائن کریں گے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور ہمیں جوائن کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قومی ادارہ امراض قلب کے پروفیسر ندیم قمر صاحب. جی بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ آج NICVT کے قومی ادارہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ندیم قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا اپنی آغاز کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ بلند فشار خون جو ہے وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے. تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ آیا کہ یہ مرض کس قسم کی پیچیدگیاں جو ہے وہ جان لیوا پیچیدگیاں ثابت ہوتی ہیں اس مرض میں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ غالباً بلڈ پریشر کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل, بلڈ پریشر کی. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کس قسم کی پیچیدگیاں اس مرض میں لاحق ہوتی ہیں؟ جی, بلڈ پریشر تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا. جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اب دیکھیں پاکستان کی آبادی جو ہے اس میں 50 سال کی عمر کے اوپر جتنے بھی افراد ہیں ان کو کم از کم آدھوں کو, یہ ڈیٹا ہے, یہ ریسرچ ڈیٹا ہے ہمارا لوکل, کے آدھے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے. اور جتنے آدھے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے تو ان میں سے بھی جو ہے وہ 90% ایسے ہیں جن کو علم نہیں کہ ان کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. تو یہ اگر, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جن کو علم بھی ہے ان میں سے صرف جو ہے وہ 5% ایسے ہیں جو علاج کرا رہے ہیں, اور جو 5% علاج کرا رہے ہیں اس میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کا ایکچولی بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جی لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, دل کے دورے پڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ فالج. یہ تو بہت اہم ہیں, خطرناک قسم کی جو ہیں وہ ریزلٹس ہیں, اینڈ ریزلٹس ہیں جو بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرانا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ بلڈ پریشر خاص طور سے ان لوگوں کو جن کی فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی تو آپ کو اور زیادہ فریکوینٹلی چیک کرانا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کچھ لوگوں میں جو ہے 2 قسم کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ جی اسینشل ہائپر ٹینشن, ایک ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن. سیکنڈری ہائپر ٹینشن یعنی کہ کسی وجہ سے, کسی سبب کی وجہ سے, گردوں کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. اور لیکن زیادہ تر آبادی ہماری جو ہے وہ اسینشل ہائپر ٹینشن ہے ان کو. اور اسینشل ہائپر ٹینشن میں یہ ہے کہ فیملی اگر ہسٹری ہے, اور خاندان میں والد والدہ بہن بھائی کسی کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا. صحیح. اور اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے اپنے جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. دیکھیے 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس کا مینشن کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بغیر دوائی کے بھی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں, جس میں ریگولر واک کرنا, نمک کا استعمال کم رکھنا, اور وزن کو کم کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں گی. صحیح. تو انیشلی اگر کسی کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ احتیاط کر کے اپنا وزن کم کر لیں انڈیپینڈنٹلی وزن ویٹ ریڈکشن جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے. یار بلڈ پریشر کنٹرول نہیں پر میں کہوں گا ریڈیوس کرتی ہے. جی جی. سملرلی انڈیپینڈنٹلی سالٹ اگر آپ کم کر دیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا. اور ایکسرسائز, ریگولر واک سے بھی بلڈ پریشر کم ہوگا. تو اگر تینوں چیزیں ملا لیں کمبائن ہو کے یہ ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہو جاتا ہے. آگے چل کے بھی اگر دوائیاں بھی لینی پڑ رہی ہیں اور پھر بھی آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو دوائیوں کی مقدار کم رہے گی.
صحیح. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کریں گی تو پھر دوائیاں بڑھتی جائیں گی, 1 ہوگی, 2 ہوگی, 3 ہوگی. دوائیاں لے رہے ہیں, نہیں لے رہے ہیں, بلڈ پریشر ہے, تو اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے بلڈ پریشر کے ساتھ اور پہلی دفعہ ڈائگنوس ہوتا ہے تو میں دوائی نہیں شروع کرتا, میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں, واک کو اپنائیں اور سالٹ انٹیک کو کم رکھیں, کیونکہ ایسے اگر کریں گے تو بلڈ پریشر کافی حد تک سیٹل ہو جائے گا. اور کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ارلی ایج میں آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں لوگ, تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اسینشل ہیں, کیونکہ آگے چل کے پھر کافی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایل وی ایچ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو دل کا جو مسل ہے وہ تھک ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ چیزیں بہت ہی اسینشل ہیں کہ بلڈ پریشر ریگولر چیک کیا جائے. بلڈ پریشر ریگولر چیک کرنے کے بھی مسائل ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر کے چیک کرنے کے طریقہ کار کا بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح سے بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے. بلڈ پریشر کا چیک کرنے کا جو آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اس کو ہارٹ کی لیول پہ رکھنا ہے آپ نے. یعنی کہ اگر یہ ہارٹ لیول یہاں پر ہے نا ہمارا, تو کوئی ایسی ٹیبل پہ رکھ کے ہم کریں کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے, آلہ جو ہے وہ ہارٹ کی لیول پر رکھا ہو. اوپر ہوگا نیچے ہوگا ایکوریٹ نہیں آئے گا بلڈ پریشر. ہم تو بہت سارے کیمپس کرتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ کار صحیح درست طریقہ کار کیا ہے. تو وہ یہ سب بہت ضروری چیزیں ہیں. صحیح. اگر وہ بہت غصے میں ہیں یا کہیں سے چل کر آئے ہیں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ پریشر ان کا صحیح نہیں, ایکوریٹ نہیں آئے گا. صحیح بات ہے. دیکھیں غصہ آنا یا اس قسم کی اس سے تو ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرانزینٹ ہوتا ہے, اور ایموشنل رائز سے ان چیزوں سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, لیکن وہ تو ٹیمپرری ہوتا ہے, ٹرانزینٹ ہوتا ہے, اور اس سے کنٹرول کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن بس یہ ہے کہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ان چیزوں پہ عمل کیا جائے اگر مستقل طریقے سے ہے. اور عمر کے ساتھ ساتھ بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھتا رہتا ہے. صحیح. سر ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں بھی, 25 سال کی عمر میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا مرض دیکھا جا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, وہ تو میں نے ایک بات کی تھی, اس کو میں دہراؤں گا, لیکن ہر پاکستانی کی ساری آبادی لے لیں تو 16% ایسے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے. 16% آف انٹائر پاکستان پاپولیشن ہیز ہائی بلڈ پریشر. اور آفٹر دی ایج آف 50 کی عمر کے بعد ایوری ادر پاکستانی ہیز ہائی بلڈ پریشر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحیح. کہ 50 سال کی عمر کے بعد ہر شخص پاکستانی, ایک آلٹرنیٹ یعنی آدھے لوگوں کو 50 سال کی عمر کے بعد ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا. 2 میں سے 1 فرد کو ایگزیکٹلی 50 سے زائد عمر کے لوگوں کو. یس. صحیح. تو یہ اتنا بڑا میگا پرابلم ہے ہمارے ملک میں. اور یہاں یہ بھی پتا چلوں کہ ڈائبٹیز کا بھی تقریباً یہی نمبرز ہیں. صحیح. لیکن اویئرنیس ہے ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی جاتا ہی نہیں ڈاکٹر, کوئی علاج نہیں کراتا, پھر آخر میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہانی. تو اپنا علاج کرانا, ڈاکٹر کے پاس جانا, بلڈ پریشر میجر کرانا, یہ بہت ضروری ہے چیزیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو پھر بھی پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی سبب کی وجہ سے. لیکن جو غریب غربا ہیں ان کو NICVDs ہمارے جو ہے وہ 10 ہماری اسپتالیں ہیں اور 23 چیسٹ پین یونٹس ہیں پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں. چلے جائیں وہاں, چیسٹ پین یونٹس میں جائیں گے تو وہ تو وہاں پہ کچھ اوقات اتنا رش بھی نہیں ہوتا. جائیں اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. یہ سروس آپ لوگوں کے لیے تو ہے, یہ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے تو ہے, اور وہاں پہ کوئی چارج نہیں ہوتا. ڈاکٹر پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, اسٹاف ہے, بلڈ پریشر ہی چیک کروا لیں, اس میں کیا حرج ہے. صحیح. جو بھی چیسٹ پین یونٹس ہیں ہمارے پورے صوبے میں ہیں, ہر جگہ پہ. کراچی میں تو 17 ہیں, 17 چیسٹ پین یونٹ ہیں کراچی میں ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً سارے شہروں میں, سندھ میں. اس کے بعد اسپتالیں ہیں, 10 اسپتالیں ہیں, سیٹلائٹس بھی ہیں. لیکن سیٹلائٹس صرف بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے کوئی سینس نہیں بنتا. بلڈ پریشر چیک کروا لیں. بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی رش ہوگا, کارڈیو کراچی میں جا رہے ہیں NICVD میں تو رش ہوگا, ہم بلڈ پریشر چیک کر. میں کہتا ہوں آپ چیسٹ پین یونٹ میں چلے جائیں. جی وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں رش نہیں ہوتا اتنا. صحیح. وہاں جائیں, 5 منٹ لگیں گے, کوئی چارج تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے.
फ्री ऑफ कॉस्ट है, करवा लें। सही। ये जो थोड़ा सा रिलक्टेंस है ना जाने का अंदर, जरूरी है कि हर कोई चाह रहा है कि जो मेजर हॉस्पिटल में, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड के, क्योंकि हमने बनाई है ये सर्विसेज इस तरह से सही। कि आप लोगों को फैसिलिटी हो, पब्लिक को सर्विस को, पब्लिक की फैसिलिटी की हर इलाके में जो है ना एक जरूरी है मौजूद है चेस्ट पेन यूनिट। कराची में तकरीबन काफी चेस्ट पेन यूनिट बन गए हैं, हर इलाके में चेस्ट पेन यूनिट हर इलाके में बन गए। हमने ये देखा है कि अब जितने भी इलाके हैं सब में हो गया है, और अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो वहाँ जाके देख भी लें कि खुदा न खास्ता आगे किसी अपने आपके दोस्त यार कोई फैमिली मेम्बर का अगर चेस्ट पेन भी हो रहा है तो पहले उधर ही चले जाएं ना, तो जाके देखें, ज़रा ब्लड प्रेशर भी चेक करा लें कि माहौल किस किस्म का है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उधर ही ले जाया करें। अगर खुदा न खास्ता किसी को अटैक भी हो रहा है और आप चेस्ट पेन यूनिट पहुँच गए तो उसके बाद जिम्मेदारी उनकी है, फिर आप समझ लेंगे NICVD में आ गए आप। उनकी ट्रांसपोर्ट करना, उनकी दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ये भी उन्हीं का काम है। और ये तो एक यूनिक सर्विस है, पूरी दुनिया में किसी भी शहर में इतनी अच्छी सर्विस मौजूद नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किया जाए, फ़ायदा लिया जाए उससे। सही। आपका कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ दिल के अमराज का बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का भी तदारुक किया जा सकता है अगर वो वक्त पर जाकर चेक करवाएं अपना ब्लड प्रेशर। अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज जरूरी है। जी बिल्कुल। सर उससे फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती ना, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, वो तो बात की बात है। फिर अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं आप तो हर चीज जो है वो बहुत बेहतर होगी, अटैक भी नहीं होंगे, स्ट्रोक भी नहीं होगा। हाँ, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आप देखें कितने लोगों को हम हार्ट अटैक के एंजियोप्लास्टी रोजाना के करते रहते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, और हम लोग तो फालिज का भी जो है वो इंटरवेंशन करते हैं रेगुलरली। अब ये सारी चीजें तो कॉस्टली है ना, गवर्नमेंट इसका पे करती है, लेकिन आबादी इतनी है कि इतना रिसोर्स कितना देगी गवर्नमेंट। प्रिवेंट करें इसको, बचाव की तरफ जाएं, तो उसका बहुत फायदा भी है और बहुत सारा जो है वो खर्चा भी होता है हुकूमत का। सही। तदारुक अगर हो जाए हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से तो काफी इमराज से और पेचीदगियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। सर ऐसे मुझे बताएं, अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को होता है तो क्या कुछ अलामत जाहिर होती हैं उसको या नहीं अलामत जाहिर होती? देखिए, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं होता, कोई अलामत नहीं होती। उसके बाद जो है ना, जब अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है तो हेडेक्स होंगे, सर में दर्द होगा, और ये एक अलामत है जो अक्सर धड़कन तेज़ होगी दिल की। ये दूसरी अलामत है, अगर धड़कन तेज़ हो रही है और सर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सही। तो फ़ौरन जो है उसका इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर इस लेवल पे बढ़ जाता है कि तो हम उसको कहते हैं इंट्राक्रेनियल ब्लीड, यानी कि इसके दौरान जो है वो ब्लीड भी हो सकती है, ब्रेन खून का बहाव हो सकता है, और शरीयान फट सकती है। शरीयान फट सकती है, दैट्स राइट, यही मैं कहना चाह रहा था। शरीयान फट सकती है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया अचानक, और फालिज भी हो सकता है इसके दौरान शरीयान फटने से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक को ख्याल करना चाहिए। तो इस शुरू में ही जो है ना इसको डायग्नोस होकर और उसको कंट्रोल किया जाए। सही। सर एक बड़ी कॉमन चीज़ हमने देखी है, जो सर में दर्द, लोगों के मुस्तकिल सर में दर्द होता है लेकिन लोग सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, फौरन उन्होंने पैनाडोल खा ली या कोई पेन किलर खा ली, लेकिन होता अमूमन उनको ब्लड प्रेशर है। तो उसकी क्या, अगर वो उन्होंने चेक नहीं करवाया और पेन किलर्स ले ली और हाई ब्लड प्रेशर था, तो उसकी क्या पेचीदगियां सामने आती हैं अमूमन? नहीं, इसको तो आपको जब अगर पता है कि मसला है और इसका इलाज आप डिले किए जा रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। अगर एक शख्स को पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसको अलामत मिल रही है, देखिए हेडेक सिर्फ ब्लड प्रेशर के बढ़ने से नहीं होता, और भी कई अलामत हैं, कई चीज़ें हैं। कई हेडेक की एक अपनी एक क्लासिफिकेशन है, कई किस्म के हेडेक्स होते हैं, और माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक्स, इस किस्म की उनके भी एक बहुत सारा बड़ा रेंज है। हर हेडेक इज़ नॉट ब्लड प्रेशर, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन थिंग्स, कॉमन हम कहते हैं, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा चांसेस उसके होने के हैं ना, हेडेक से। हाँ, तो ब्लड प्रेशर तो इतनी 16% आबादी में ब्लड प्रेशर है, तो अगर हेडेक हो रहा है सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ना आप। अगर वो नहीं है तो फिर और कुछ सोचेंगे। तो
पेनाडोल खा लेना तो ऐसे ही है जैसे मैं क्या बोलूँ कि इग्नोर करना, आंख बंद कर लेना, सोचना कि जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, अक्सर लोग ये करते हैं ना, ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर चेक करवाए, हम करवाते ही नहीं है, हम करवाते नहीं तो हमको है ही नहीं। शुगर जो है ना, डायबिटीज, शुगर चेक नहीं की तो भाई मसले का आपने हल ढूंढ लिया कि जी चेक ही नहीं करो तो होगी कैसे। तो ये तो गलत है ना, सही, बहुत गलत है ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं आगे जाके। सर अच्छा मुझे बताएं, आप आलमी दिन है हाइपरटेंशन का, उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को ख़ास तौर पे कि किस तरह बचा जाए और किस तरह अपना ख्याल रखा जाए? ये सारी बातें हैं कि जी ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, आप सबसे पहले तो चेक करवाएं। मैंने आपको एडवाइस भी दिया है कि ये जो कराची में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए तो बहुत ही आसानी है, हर जगह पे चेस्ट पेन यूनिट्स लगे हुए हैं, आप जाएं वहाँ चेक कराएं अपना ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो वो है। उसके बाद वही हम हमेशा कहते आए हैं कि जी पैदल चलने को अडॉप्ट करें आप। अब लाजमी इतनी हीट है, गर्मी में इसमें नहीं करा, लेकिन शाम के टाइम पे और जब मौसम और हालात बेहतर हैं, अब रेगुलर वॉक करें आप। नमक का इस्तेमाल कम रखें, और ये तो चीज़ें आम सी है ना, इनके कोई खर्चा नहीं है, नमक कम इस्तेमाल करना। और ये होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी फैमिली जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब ये फैमिली हिस्ट्री तो है, लेकिन फिर आप अगर देखेंगे उनको तो घर में ही नमक इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है खाने में। और आम तौर से ये होता है कि अगर किसी की टेस्ट बड्स ऐसे हो गई हैं तो वो ज़्यादा नमक के बगैर खाना नहीं खा सकते। सही। तो उन चीज़ों को चेंज करें। और मोटापा तो आपको पता है सारी बीमारियां करता है, और तो वेट रिडक्शन पे अपना एम्फोसिस करें। तो ये प्रिवेंशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यही मेरा मैसेज है, और हर वक्त होता है, मैं यही मैसेज दे रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग मीडिया अगर हमारी सपोर्ट करे, हेल्प करे इस मैसेज को पहुँचाने में पब्लिक तक, तो ये आप लोगों के बहुत बड़ी है, हमारे ऊपर भी एक एहसान होगा, क्योंकि हम तो 24 घंटे मरीज़ों को यही समझाते रहते हैं कि भाई प्रिवेंशन पे रखो चीज़ों को, जो है वो बीमारी को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल करो। सही। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हमारे साथ कौमी दायरा एमराज़ क़ल्ब से ही 2 डॉक्टर्स और मौजूद हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बातचीत करेंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी दायरा एमराज़ क़ल्ब से प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अपनी गुफ्तगू मज़ीद बढ़ाते हैं, बुलंद फ़िशार खून के हवाले से मालूमात लेते हैं मरीज़ों के लिए, और तदारुक के हवाले से कि हाई ब्लड प्रेशर से किस तरह बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फ़िशार खून के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है 17 मई को। सर हमें ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बुलंद फ़िशार खून के हवाले से क्या सूरत हाल है, कितने मरीज़ हैं और कितने मरीज़ ऐसे हैं जिनको पता है और वो अपनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास ना एग्जैक्टली पूरी पॉपुलेशन का डाटा तो नहीं है, लेकिन रफ जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं उससे यही आइडिया है कि 1/4 पॉपुलेशन, बल्कि कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जिसमें 30 से 40% लोग ऐसे हैं अबव 40 ईयर्स जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन पे खो गए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको खुद पता नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं है। अच्छा, दूसरा वो वाला ग्रुप जिसको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, उसका स्टेटस ये है कि उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो रेगुलर दवाई इस अंदाज से लेते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। सही। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन बनाए ना, तो ब्लड प्रेशर के वो मरीज जो प्रॉपर दवा ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनके बीपी कंट्रोल भी हैं, तो ये हार्डली 5-10% होंगे, बड़ी यानी ओवरऑल ब्लड प्रेशर के मरीजों के। तो ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। वजह क्यों?
لیکن بلڈ پریشر وہ مرض ہے جو خاموشی سے آپ کے جسم میں جہاں جہاں نالیاں موجود ہیں ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، خون کی شریان. جی. اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اب اگر ہم ہماری ایمرجنسیز میں جا کے دیکھیں گے 30-40 سال کی عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، 40 سال کی عمر کے لوگوں کو فالج ہو رہا ہے، گردے ان کے ختم ہو رہے ہیں، آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی چیز کے بلڈ پریشر جس کا پتہ لگانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سمپل چیک کر کے آپ پتہ لگا لیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک گولی کھانی ہے. وہ پراپر نہ کرنے کی وجہ سے آپ اتنی ساری پیچیدگیاں اور پھر وہ پیچیدگیوں کے اپنے پھر کانسیکوینس، یعنی اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک جوان آدمی اپنی پرائم لائف پر وہ ڈسیبلڈ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، آنکھیں خراب ہو گئیں. تو یہ بلڈ پریشر کی صورتحال بڑی تشویشناک، اور اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن کم از کم ایسا منایا جائے کہ ہر جگہ اسی کی بات ہو رہی ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ ایسی چیز ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو پہلے چیک کرانا ہے کہ واقعی ہمیں بلڈ پریشر کا مرض ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. پھر اگر خدا نخواستہ ہے تو ریگولر انداز سے بلڈ پریشر کی دوائی کھائیں، فریکوینٹ چیک رکھیں کہ آپ کے بلڈ پریشر ان ٹارگیٹس میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اور نہیں آ رہے تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار 1 سے 2 دوائیاں، 2 سے 3 دوائیاں، اس انداز سے چلنا پڑتا ہے. اور پھر دوائی لیتے ہوئے آپ کو ساتھ ساتھ اپنے چیک اپ رکھنے ہوتے ہیں 6 مہینے سال میں کہ آپ کے وہ باقی اعضاء ان کا کیا حال ہے. بھئی دل کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، گردے کا کیا سٹیٹس ہے، آنکھوں کا کیا سٹیٹس ہے. تو ان کی چیکنگ بھی چلتی رہتی ہے. اور ساتھ ساتھ اور دوسرے وہ امراض جو دل کا مرض لاتے ہیں جیسے شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، اسموکنگ ہے، فزیکل انیکٹیویٹی ہے، موٹاپا ہے، ان تمام چیزوں پر بھرپور توجہ دینی ہوتی ہے. بلڈ پریشر اکیلا نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ 4-5 چیزوں کو ملا کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف توجہ دیں اور اس کے باقی 5 ساتھیوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک اوور آل وے میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اویئرنیس سے لے کے پھر ان کے پراپر چیک اپس، ٹریٹمنٹس، فیسلٹیز، دوائیاں ان کو اویلیبل ہوں تاکہ وہ، تو ایک بہت کرنے کا کام ہے. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. صحیح، جو جان لیوا ہے. جی بالکل. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ بلڈ پریشر کی کہہ رہے تھے کہ علامات نہیں ہوتی ہیں، خاموش قاتل ہے یہ، تو اس مرض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاموشی سے ہی اعضاء آپ کے خراب کر دیتا ہے اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچانک اسٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. سر ہمیں یہ بتائیں کہ اگر پراپرلی بندہ اپنا ہارٹ چیک کرے یا کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو کولیسٹرول کے لیے کون سا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ یہ پتہ چلے؟ اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ اگر جوانی میں، مطلب یہ کہ 25 سال 26 سال یا 30 سال کے اندر اندر آپ کا موٹاپا بڑھ رہا ہے تو اس کو کولیسٹرول ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اور دیکھیے کولیسٹرول سمپل ٹیسٹ اس کا کس طرح ہوتا ہے؟ موٹاپا ہے یا نہیں ہے 20 سال کے بعد لازمی لپڈ پروفائل جو فاسٹنگ پراپر ہوتا ہے جس سے آپ کو ڈفرینٹ طرح کے کولیسٹرولز کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ تو لازمی کرنا ہی کرنا ہے. اچھا یہ جو کولیسٹرول ہو گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی کو ہیلدی سٹیٹ میں ہی کرانی ہے، مرض آنے کے بعد نہیں کرانی ہے. 20 سال کے بعد ایک مرتبہ ضرور کریں. اور اگر آپ کے خاندان میں دل کے مسائل ہیں اور آلریڈی فیملی میں کولیسٹرول کے ایشوز موجود ہیں تو اس سے ارلی ایج میں بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار کولیسٹرول کے امراض بچوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ جینیٹک نوعیت کے ہوتے ہیں، تو ان میں پھر آپ کو اور ارلی کرنے ہوتے ہیں. پھر کولیسٹرول میں بھی اسی طرح ہے، جیسے ابھی ہم نے بلڈ پریشر کی بات کی، اس پہ منحصر ہوگا کہ آپ کا رسک کتنا ہے. اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ دل کے مریض ہیں، تو آپ کا کولیسٹرول بہت کم رکھنا ہے. کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور ساتھ شوگر کا مرض ہے تو درمیانے درجے میں کولیسٹرول قابو رہے گا. صرف کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور مسائل آپ کو نہیں ہے تو بہت اسٹرکٹ کنٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک خاص نمبر تک اس کو کم رکھنا ہوتا ہے. تو ایون کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے تو کس طرح مینیج ہوگا، یہ اس پہ منحصر ہوگا کہ آپ کے اوور آل رسک، یعنی آپ میں اور باقی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو اس بنیاد پہ اوور آل ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا جو دل کے امراض لاتے ہیں. سگریٹ چھوڑنا، فزیکل ایکٹیویٹی کا کرنا، ڈائٹ پراپر کر لینا، اور ڈائٹ میں نمک بہت امپورٹنٹ کہ نمک کم کیا جائے، چکنائی کم کی جائے اور شوگر کم کی جائے، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی شوگر آپ میں موٹاپا لاتی ہے، چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہو یا نہ ہو.
دونوں صورتوں میں. صحیح. تو ان چیزوں کو خیال رکھا جائے تو بلڈ پریشر اور وہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ کنٹرول رہتی ہیں اور آپ میں دل کے مرض آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. صحیح. سر میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بلند فشار خون کو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ آیا کہ بلند فشار خون ہے کیا, مطلب خون کا سکڑنا, خون کا پھیلنا. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ فشار خون کیا ہے. صحیح. بلڈ پریشر دیکھیں ایک منیمم لیول, کیونکہ ہارٹ کیا ہے ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے دل. صحیح. اس کے پاس جو خون آ رہا ہے یہ پمپ کرتا ہے آگے پورے جسم کو, اور پھر یہ سارا یوز ہونے کے بعد خون واپس پھر دل کے پاس آتا ہے, پھر یہ دل پمپ کرتا ہے اور ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اب اس خون کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچانے کے لیے ایک خاص لیول کا پریشر چاہیے. اور یہ پریشر کیسے قائم ہوتا ہے؟ جیسے آپ دل زور سے کنٹریکٹ کرے گا, خون آگے پھینکے گا, تو اب نالیوں میں جب یہ جائے گا نالیاں تھوڑا سا سکڑاؤ پیدا کریں گی تاکہ یہ آخری لمحے تک ایک اینڈ تک پہنچ جائے. صحیح. اب اس کی ایک خاص لمٹ ہے, اس لمٹ تک اگر یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے. اس لمٹ سے جہاں یہ کراس کر رہا ہے وہ آپ میجر کر کے پتا کرتے ہیں, اس سے ایک خاص درجے میں کراس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے اندر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. اب اس کے پیچھے وجہ بہت سی ہوتی ہیں, کبھی نمک کی زیادتی, کبھی نالیوں کا سکڑاؤ, کبھی دل کے فورس بڑھ جاتی ہے, کبھی دل کی دھڑکن کے بڑھنے کی وجہ سے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز آپ کے نارمل بلڈ پریشر کو بڑھا کے بلند فشار خون والے رینج میں لے آتے ہیں. پھر یہ مستقلاً رہ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہائپر ٹینشن ہو گیا ہے. ورنہ یہ والی چیز جو بھی میں نے بیان کی کہ کبھی کبھار وقتی ڈفرینٹ ماحولیاتی اثرات کے نتیجے میں آپ کے سائیکولوجیکل سٹریس کی صورت میں وقتی ہو سکتا ہے, لیکن وہ والا بلڈ پریشر وہ تھوڑے لمحوں کے بعد پھر واپس نارمل آ جائے گا. تو اس کو پھر ہم ہائپر ٹینشن نہیں کہیں گے, اس کو ہم ریئیکشنری وقتی بلڈ پریشر کا بڑھنا کہیں گے. لیکن مستقل بلڈ پریشر بڑھا رہ رہا ہے, اس کے بعد بھی آپ چیک کر رہے ہیں, کوئی سٹریس نہیں ہے, تو اب لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب ایک خاص لمٹ سے زیادہ بی پی رہنے کی وجہ سے اب اس کو دوا کی ضرورت ہے. جی ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر, اور بہت اہم سوالات جو بہت زیادہ عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی ادویات کے حوالے سے, وہ ہم دوبارہ سر سے ایک سوال کریں گے. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ایک غلط فہمیاں ہیں ادویات کے حوالے سے ہائی بلڈ پریشر کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوائیں مستقل استعمال کریں گے بلڈ پریشر کی تو ان کے گردے فیل ہو جائیں گے, ان کو دل کا مرض لاحق ہو جائے گا, یا بہت ساری ان کے اعضاء بیکار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا, یہ باتیں ہم اکثر سنتے ہیں اور بہت سے مریض اپنی وہ دوائیاں چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس مسکنسیپشنز کی وجہ سے کہ بھئی ہم نے چھوڑ دی تھی, کیونکہ 4-5 سال لینے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں, اس سے اور نقصانات ہو سکتے ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر کیا ہے, آپ روڈ پہ چل رہے ہو تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے, آپ فٹ پاتھ پہ بھی چل رہے ہو, گاڑی آ سکتی ہے نا, تو آپ کیا چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر دوا کے وہ ایک کیمیکل ہے, تو جسم میں جاتا ہے تو پرولونگ لینے سے کچھ نہ کچھ اضافی اثرات ہو سکتے ہیں, اور وہ اثرات ہر آدمی میں نہیں ہوتے, وہ اگر آتے بھی ہیں تو بہت ہی کم, نیگلیجبل 0.12% اس طریقے سے. اور آپ دوا لینے کے ذریعے سے جو بی پی کم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف پیچیدگیوں سے جو آپ بچا رہے ہیں, وہ فائدہ ان معمولی سائیڈ افیکٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. باقی دیکھیں گردے دوائی سے نہیں خراب ہو رہے ہوتے, بہت عرصے جب آپ کو بی پی رہتا ہے تو دوا لینے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرح, جیسے اللہ نے آپ کا کنٹرول رکھا ہوا ہے ہمارا جن کو بی پی نہیں ہے, دوا لینے کے باوجود بھی آپ کا 24 گھنٹے کنٹرول نہیں رہ پاتا, کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا, وہ آئے گا. تو 10-15 سال بی پی رہنے کے ساتھ آپ کے گردے متاثر دوا لینے کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ دوا کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایکچولی بلڈ پریشر کا اپنا مرض ہوتا ہے, جو آپ نے دوائی شاید اتنی پراپرلی نہیں لی کہ آپ کے بالکل کنٹرول رہیں اور گردے متاثر ہو گئے. اب یہ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دوائی لے رہے ہیں
تو 6 مہینے پہ کم از کم اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بیسک اسکریننگ کر لیتا ہے, علامتوں کے حساب سے بھی, کچھ بنیادی ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی, جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو بی پی کی دوا لے رہے ہیں اس نے کوئی آپ کے اندر کوئی گڑبڑ ایسی تو نہیں شروع کر دی جو اگر فردر لی تو نقصان دے. تو ہمارے پاس بی پی کی بہت ساری دوائیاں ہیں, تو پھر ہم ایک قسم کی دوائی ہٹا کے دوسری قسم کی دے دیں گے. تو اس میں پھر امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے طور پہ دوائی نہ چھوڑیں, ڈاکٹر کو دکھائیں. کوئی بھی ایڈیشنل, کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے, کچھ بی پی کی دوائیاں ہیں جو کھانسی کر دیتی ہیں. تو اس نوعیت کی جب بھی شکایت ہو تو خود چھوڑنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ خود جج کرے گا, اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ اب سائیڈ افیکٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ یہ دوا نہیں لے پائیں گے تو وہ کوئی اور نیم البدل دے دے گا. صحیح سر. اچھا ہمیں یہ بتائیں, جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ گردے خراب کر دیتی ہے اگر وہ کافی عرصے دوائیاں اپنی نہیں لیں. جیسے ابھی انہوں نے, ان کی ادویات ابھی شروع ہوئی ہیں, انہوں نے 10-15 دن لیں, پھر سالوں انہوں نے 2 سال 2.5 سال وہ دوائیاں نہیں لیں, لیکن ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہی رہتا ہے, تو اس کا کتنی جلدی ایفیکٹ پڑے گا ان کے گردوں پر؟ اچھا, اس میں 2 طریقوں سے ہے. دیکھیں, کرونک جو نقصان ہوتے ہیں وہ تو 5, 10, 15 سال لیتے ہیں اثرات لانے میں, لیکن جو پرابلمیٹک کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کے اس بیس لائن بڑھے ہوئے پریشر پہ کوئی سٹریس آیا, جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا غصہ کر لیا اور کوئی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد فالج ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے کہ بلڈ پریشر ان کنٹرول پہلے سے ہی تھا, اس پہ ایک سٹریس آیا تو بلڈ پریشر ایسے لیول پہ شوٹ ہو گیا کہ آپ کی دماغ کی شریان ہی اس نے پھاڑ دی, یعنی وہ برین ہیمریج کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ والا جو نقصان ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ نے 5 سال گولی لی لیکن صرف 5 دن چھوڑ دی, تو اور خدا نہ خواستہ وہ جو سٹریس آپ کو آنا تھا وہ ان 5 دنوں میں آنا تھا, تو وہ 5 سال کی لی ہوئی گولی بے فائدہ ہو گئی صرف اس 5 دن چھوڑنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ دن تھے جس میں آپ کو سٹریس آنا تھا اور آپ انکنٹرولڈ تھے, آپ کے اوپر کوئی چیک نہیں تھا اور وہ بی پی بڑھا اور دماغ کی شریان پھٹ گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوا کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے. یہ دونوں طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے. اگر آپ چھوڑیں گے سلولی بھی آپ کے آرگن ڈیمیج ہو رہے ہیں اور پھر ایکیوٹلی بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. صحیح. جیسے آپ نے سٹروک کا کہا تو اسی طرح دل پر بھی اثر ہو سکتا ہے. جی, دل کا دورہ بھی اسی طرح, ایک دم سے بی پی کے بڑھنے سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے, آپ کے دل کو دورہ آ سکتا ہے, بلڈ پریشر ایک دم سے سٹریس آنے میں, تو یہ اس طرف بھی نقصان دہ. آنکھوں کے پردے پہ اثر ڈال سکتا ہے ایک دم سے بی پی کا بڑھنا. جا سکتی ہے. جی بالکل صحیح. جیسے دماغ پر اثر کرے گا ویسے آنکھ پہ بھی کرے گا اثر. بالکل. اور اسی طرح آپ رینل فیلئر پہ بھی جا سکتے ہیں اچانک. رینل فیلئر یہ کہ عموماً ایکیوٹ نہیں ہوتا ہے, رینل فیلئر کرونک. ہاں, اس کے ساتھ آپ کو بیس لائن کڈنی آپ کا افیکٹڈ ہے اور ایک دم سے ڈائریا ہو گیا, جسم سے پانی نکل گیا, تو پھر گردے ایک دم سے متاثر ہو جائیں گے. یعنی کوئی نہ کوئی ساتھ ایڈیشنل سٹریس آئے گی تو وہ بیس لائن گردے اگر آپ کے خراب تھے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک دم سے بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے مرض کی بات کر لی, ادویات کی بات کر لی, اب ہم یہ ہمیں بتائیے کہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں لیکن وہ احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں, وہ کس طرح اپنے آپ کو اس مرض سے بچائیں؟ دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی پریونشن ہے. اور صرف یہ بی پی نہیں, وہی میں کہتا ہوں کہ یہ پورا پیکج ہے. وہ 4-5 چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس میں وہی ہے کہ کچھ نہ کریں, کم از کم اپنے اندر اوبیسٹی یا موٹاپا نہ آنے دیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنا ایک آڈٹ رکھیں, ہر مہینے ہر 2 مہینے پہ اپنی ویسٹ سرکمفرنس ناپ لیں کہ آپ کی کمر کی پیمائش کیا رہ رہی ہے. کیونکہ ایبڈومنل اوبیسٹی اگر یہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیلی روٹین ایسا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں اور آپ کیلوری زیادہ لے رہے ہیں. تو اپنے طور پہ ہی دیکھیں کہ آپ غذا کو کم کرنا شروع کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ کر کے اگلے 2 مہینے دیکھا کہ کیا ہوا. تو وزن کو آپ نے بڑھنے نہیں دینا ہے, اور وزن میں امپورٹنٹ پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. دوسری چیز, اپنے طور پہ کم از کم شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول, یہ 3 چیزیں چیک کرا لیں کہ آپ کی گڑبڑ ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر اس کے حساب سے آگے چلتے ہیں. اور 6 مہینے سال پہ 1 مرتبہ ضرور کرا لینا چاہیے. پھر اسموکنگ نہ کریں, یہ بس 4-5 چیزیں انسان کر لے. سر اسموکنگ کی بات کریں یا تمباکو کی بات کریں؟ تمباکو تو اوورآل واقعی, یہ اسموکنگ کیونکہ عرف عام میں ہے تو اس لیے ہم اسموکنگ, ورنہ تمباکو کسی صورت میں بھی آپ لے رہے ہوں وہ نقصان دہ ہے.
ایون نسوار کی صورت میں بھی نقصان تھا. صحیح. اور یہ جو آج کل نوجوانوں میں مین پوری اور گٹکا, جی وہ سب اس میں تو اور زیادہ نقصان دہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ اس میں تمباکو کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہوتی ہیں جو منہ کے کینسر, یعنی آپ کی اندرونی جو لیئر اتنی اللہ تعالیٰ نے نازک لیئر بنائی ہوئی ہے اس کو کانسٹنٹلی اریٹیٹ کرتی رہتی ہے, اور اس کے نتیجے میں منہ کے کینسرز بہت کامن ہیں, تو اس پہ بڑا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نوجوانوں کو مطلب بچانا ہے, اگر مجھے یہ بتائیں کہ نارمل اگر کس کی ویسٹ بڑھتی جا رہی ہے تو نارمل ویسٹ کتنی ہونی چاہیے اور کس عمر میں؟ اس کا سمپل فارمولا ہر ایج کے لیے, میل فیمیل کسی کے لیے بھی, آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہو. مثلا ایک 6 فٹ کا آدمی ہے تو اس کی ویسٹ 36 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ ناف کے لیول پہ آپ ناپ لیں. ایک 5 فٹ کا آدمی ہے تو اس کی ویسٹ 30 انچ سے زیادہ, ہمارے قد عموماً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں. تو یہی اسی طرح بنے گے کہ اپنا ہائٹ دیکھ لیں, ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے آپ کی ویسٹ, بس یہ فارمولا ہے. صحیح. میل فیمیل دونوں میں سب کے لیے. ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور ہر پہ اپلائی ہوگا کہ یہ آئیڈیل ہے کہ آپ کی جتنی بھی ہائٹ یعنی قد آپ کا جتنا بھی ہے اس کے آدھے سے آپ کا پیٹ کم ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر, اس دن کی نسبت سے آپ ہمیں کوئی میسج دینا چاہیں خاص؟ دیکھیں بلڈ پریشر پہ تو ہم نے بہت ہی باتیں کی, بار بار ہم وہ ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اہم ہے. تو ایک لائنر یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنا بی پی چیک کرے, یہ معلوم کرے بی پی ہے یا نہیں ہے تو اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے, اور بی پی کے ساتھ تمام وہ چیزیں جو دل کا مرض لاتی ہیں ان سب کو پراپرلی ایڈریس کریں. ورزش کریں, وزن نہ بڑھنے دیں, سگریٹ اسموک, یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. تو یہ فائنل کنکلوژن بنے. صحیح. جی ناظرین, جیسے کہ سر نے کہا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے یہ مرض, اور بہت زیادہ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں اور اچانک اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر آپ ادویات پراپر نہیں لیتے یا آپ بلڈ پریشر اپنا پراپر چیک نہیں کرواتے. تو یہ بہت ضروری ہے 20 سال کی عمر سے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں, اپنی غذا کا خیال رکھیں, واک کریں, ورزش کریں, اور خاص طور پہ سینٹرل اوبیسٹی جو پیٹ کے بیچ کے حصے کا جو بڑھنا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے, نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کا بلکہ ذیابیطیز جیسے جان لیوا مرض کا بھی باعث بن سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.